السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 2۔ یہ اس کا خدا جانتا تھا یا پھر خود ابیہا کہ وہ کس ذلت کو برداشت کرتی ہاسٹل پہنچی تھی۔ ڈرائیور کی وجہ سے وہ رو بھی نہ سکتی تھی، وارڈن سے سامنا نہ ہوا تھا ورنہ ضرور مشکوک ہو جاتی۔ اول تو ابیہا کبھی کہیں گئی ہی نہیں تھی، ماں سوائے کبھی کبھار امتیاز احمد کے ساتھ جانے کے، اور اگر آج کسی تقریب میں شرکت کی اجازت لے کر گئی تھی تو آدھے گھنٹے کے اندر اس قدر نڈھال سی واپسی۔ ابیہا تقریباً بھاگتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر لیا تھا۔ سر شکر کہ ہنا گھر گئی ہوئی تھی، ورنہ آج ابیہا کی زندگی اس کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہوتی۔ اسے رونا آیا تھا اپنی بے بسی، اپنی بے کسی پر۔ اسے امتیاز احمد جیسے کمزور سہارے پر رونا آیا تھا، اور معیز احمد کے سلوک کا دکھ تو حد سے سوا تھا۔ وہ اپنے بستر پر سکڑ سمٹ کر بیٹھی تھی، گھٹنوں کے گرد بازو بے حد خوفزدہ انداز میں لپیٹ رکھے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بالکل تنہا تھی، ایک شرعی رشتے اور مضبوط سہارے کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس دنیا کے ہجوم میں اکیلی تھی۔ اس کی ماں نے ذلت کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے ایک شرعی رشتے کے تحت امتیاز احمد کے حوالے کر دیا تھا، مگر جو سلوک اسے یہاں سہنا پڑ رہا تھا وہ کسی دلدل میں دھنسنے سے مترادف تھا۔ اس کی سی آنکھوں میں چھپی حقارت یاد آئی تھی۔ وہ کبھی مجھے اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دے گا جہاں اس کی ماں رہتی ہے۔ اسے معیز کی لب و لہجے کی نفرت بھری سرد مہری یاد آئی تھی۔ وہ زاروں کتار ہو رہی تھی۔ اور امتیاز احمد کب تک اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچاتے رہیں گے؟ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو میں بے نام و نشان۔ اس کے دل کو کسی نے مضبوط شکنجے میں کس لیا تھا، تو وہ بے اختیار امتیاز احمد کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا مانگنے لگی۔ یونیورسٹی کے ہنگاموں میں بھی وہ بیزار سا رہا، طبیعت پر ایک عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ کیا یار اتنا بورنگ کیوں ہو رہا ہے؟ اون اس کا بہترین دوست تھا، اس کی طبیعت کے رنگ کیوں نہ پہچانتا؟ ایسے ہی بس، فنکشن کی تیاری میں نیند پوری نہیں ہوئی تھی، تھکاوٹ ہے ذرا سی۔ معز اس کے ہمراہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، چلو جھوٹ تو اس سے بول جو تجھے جانتا نہ ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کس خفیہ حسینہ کا سایہ ہو گیا ہے تجھ پر، تیرے دل پر۔ ایسا لگا ہے کہ کہیں کمبخت اب کہیں اور لگتا ہی نہیں۔ ان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا، معز کی یکلک بدلتی شخصیت کا وہ گواہ تھا، مگر جو راز معیز احمد کے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے اس نے اپنے عزیز دوست کو بھی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ شٹ اپ! ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے اون کو گھورا تھا۔ بھائی ہم تو خدا لگتی کہیں گے، تھوڑے ڈرتے تھوڑی ہیں ہم تم سے، وہ بنیادی سے بولا اور میوزک آن کر دیا۔ یار سانو اور دو سانو لگ گئی بے اختیاری۔ واہ! ان نے سر دھونا، بلکہ واہ 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 کیا سچویشن ہے، اور کیا کلام سیٹ ہوا ہے اس پر۔ معز نے ہاتھ بڑھا کر میوزک بند کر دیا۔ اب اگر تم نے سر ہلایا تو پکڑ کر ڈیش بورڈ میں دے ماروں گا، معز نے اسے دھمکایا تھا۔ تو بتا نہ پھر، اندر کی بات کیوں نہیں بتاتا، جو اندر ہی اندر تجھے کاٹ رہی ہے، جلا رہی ہے۔ اون ایسا ہی تھا، سر پھرا لاؤبالی سا، مگر معز کے اندر تک اترا ہوا۔ اب بھی اپنی بات پر زور دے کر بولا تو معز نے لمحہ بھر کو جبڑے بھینچے، پھر دانت پیس کر بولا، میں تو تجھے گھر تک ڈراپ کرنا چاہتا تھا، مگر اب جی چاہ رہا ہے کہ تجھے گاڑی سے ہی ڈراپ کر دوں۔ ویل سیڈ، انہیں ڈٹائی سے کہکا لگا کر داد دی تھی۔ شٹ اپ یار، ہر چکر کے پیچھے لڑکی کا چکر نہیں ہوتا، معز کو اس کے انداز نے چڑھایا تھا۔ تو پھر بتا دو اس چکر کے بارے میں جس نے تمہیں چکرا کر رکھ دیا ہے۔ ان کا اعتماد قابل دید تھا۔ معز نے زوردار بریک لگائے تو واقعی ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ آؤٹ! یار یہاں سے پیدل آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، اون گھگیایا تھا۔ گیٹ آؤٹ! معز کے انداز میں بے اتنائی تھی۔ والیٹ گھر ہی بھول آیا تھا میں، اون نے جی بھر کر مسکینی طاری کی۔ اترتا ہے یا پھر میں اتاروں؟ معز نے تیوری چڑھائی تھی۔ اون منہ پھلائے گاڑی سے اترا تھا، زوردار انداز میں دروازہ بند کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا، پھر کھڑکی میں جھانکا۔ ٹھیک ہے، چھپائے رکھ راز بند گوبھی کی طرح، مگر میں بھی شعبے میں ماسٹرز کر چکا ہوں بیٹا جی۔ اتنا ذلیل ہو کے بندہ تب ہی پھرتا ہے جب کسی لڑکی کا سایہ اس پر پڑ جائے۔ ان کے چہرے پر بڑی تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ دانت پیستے ہوئے معز نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی تو وہ پھرتی سے پیچھے ہٹا، ورنہ منہ توڑا ہی گیا تھا۔ چھوڑوں گا میں بھی نہیں معز بیٹا، بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے، مگر دنیا گول ہے پیارے، آخر میں تو پھر مجھ سے ہی ٹکرائے گا نا۔ ان نے تہتے پر ہاتھ پھیر کر دھول اڑاتے ہوئے جاتی گاڑی کو دیکھا اور بڑبڑایا تھا،
پھر گہری سانس بھرتا ہوا پوائنٹ کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اچھا ہوا تم ٹائم پر پہنچ گئے معیز، ذرا یہ کینی اینڈ سنس والوں کے ایگریمنٹ کی شرائط تو دیکھ لو، میں تو کنفیوزڈ ہوں اس بارے میں۔ امتیاز احمد نے اسے آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر طمانینت بھری سانس لی تھی۔ جوان اولاد بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، جب جب وہ معیز اور عزت کو دیکھتے انہیں اپنے بازوؤں کی مضبوطی کا احساس ہوتا تھا۔ جی، اس نے فائل لے کر سائڈ پر رکھ دی۔ امتیاز احمد نے اس کی بے توجہی کو محسوس کیا تھا، متفکر ہوئے۔ کیا بات ہے معیز، طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا؟ اس نے ہلکا سا اس بات پہ سر ہلا دیا، مگر وہ تھا کسی اور ہی دھیان میں، جیسے کچھ کہنے کو الفاظ جمع کر رہا ہو، یا شاید ہمت۔ معیز، انہوں نے اسے پکارا۔ آپ نے اسے بھی زارا کے نکاح میں انوائٹ کیا تھا؟ لمحہ بھر اسے دیکھتے رہنے کے بعد امتیاز احمد نے گہری سانس بھری، اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تو یہ بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے ابو، وہاں ہماری فیملی موجود تھی، اس کی موجودگی پر تو بعد میں سوال اٹھتے، پہلا سوال تو اس کا تعارف ہوتا، اگر وہ وہاں آ جاتی تو قیامت آ جاتی۔ وہ تلخی سے گویا ہوا تھا، بہت عرصے سے یہ تلخی اس موضوع پر گفتگو کرتے خود بخود معیز کے لب و لہجے میں گھل جاتی تھی، مگر وہ مطمئن انداز میں بولے، سو واٹ، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی غائب نہیں ہو جائے گی معیز، حقیقت کو فیس کرنا سیکھو۔ مگر میں بلی کو غائب ہی کرنا چاہتا ہوں ابو، اس کی موجودگی کا کسی کو بھی علم ہونے سے پہلے۔ معیز کا انداز ہٹیلا تھا، وہاں ماما اسے دیکھتی ملتی، کیا کہہ کر تعارف کرواتے آپ اس کا؟ اس انداز میں بات مت کرو معیز، اس کی ماں نے شرعی رشتے میں باندھ کر اسے میرے حوالے کیا تھا، بھاگ کر نہیں آئی وہ، اور جہاں تک تمہاری ماں کا سوال ہے تو میرے خیال میں اب وقت آ چکا ہے اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ ان کے ٹھہرے ہوئے تادیبی انداز نے معیز کے خون میں انگارے سلگا دیے تھے۔ واٹ؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ نکاح کے وقت ہمارے مابین کیا طے پایا تھا؟ اس کا لہجہ ذرا سا تیز تھا۔ میں بالکل بھی نہیں بھولا، انہوں نے کہنا چاہا، مگر معیز نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ نے کہا تھا یہ نکاح آپ کی مجبوری ہے، اور یہ بھی کہ اس پر آئی مصیبت ٹلنے کے بعد اس نکاح کو ختم کر کے آپ کسی اچھی جگہ پر اس کا رشتہ کروا دیں گے، اینڈ دیٹس آل۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا، لیکن یہ بھی 100% درست تھا کہ اگر وہ اس وقت یہ سب نہ کہتے تو معیز انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانے کی نہ تو اجازت دیتا اور نہ ہی ان کا ساتھ دیتا۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میری ہمت کو مت توڑو معیز، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیا تم میری خاطر اپنی ماں کے سامنے سٹینڈ لو گے؟ ہرگز نہیں، وہ بھڑکا تھا۔ بیک گراؤنڈ دیکھیں ذرا آپ اس کا، میں ایک جواری کی بیٹی کی خاطر اپنی ماں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا ابو۔ اس کی نفرت بے کراں تھی، بالکل اپنی ماں جیسی۔ امتیاز احمد کو اچھی طرح اندازہ ہوا تھا۔ پہلے تم خود کو سمجھا لو معیز، اگر میں نے یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے تو تم اپنے دل میں اس کے لیے جگہ بناؤ، پھر دیکھنا تمہاری ماں احتجاج کرنا بھول جائے گی اگر میرے ساتھ تم کھڑے ہو تو۔ وہ معیز کو بہت ظالم لگے تھے، بہت زیادہ ظالم۔ میری ماں نے تمام عمر اس عورت سے نفرت کرتے گزاری ہے ابو، اور آپ اسی کی بیٹی کو باقی زندگی کے لیے ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ نو وے۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر سرخی جھلک آئی تھی۔ کیا معیز یار؟ امتیاز احمد یہ الگ تھی، تکے تکے اور بوڑھے سے نظر آنے لگے تھے۔ وہ مایوسی سے بولے، میں تو ترس گیا ہوں تمہارا پرانا روپ دیکھنے کو، یاروں کے یار ہوا کرتے تھے تم، جذبات اور احساسات سے لبریز۔ انہی جذبات اور احساسات کے زیر اثر مات کھا گیا تھا میں، لیکن اب میں وہ معیز نہیں ہوں ابو۔ وہ تلخی سے گویا ہوا، اس کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی تھی۔ اس گھر میں نہ تو صالحہ بیگم کی گنجائش تھی اور نہ ہی ان کی بیٹی کی ہے۔ وہ قطعیت بھرے انداز میں کہتا، فائل اٹھا کر تیزی سے ان کے آفس سے نکل گیا تھا۔ امتیاز احمد کے دل کا درد بڑھنے لگا۔ انہوں نے کرسی کے بت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں اور گہری سانس لے کر اندر کی کثافت کو کم کرنا چاہا۔ مجھے معاف کر دینا صالحہ، میں اپنے کال میں پورا نہیں اتر سکا۔ انہوں نے صالحہ کی روح سے دل ہی دل میں معافی مانگی تھی۔ بیا، تمہارا فون ہے۔ ہنا نے اسے ہلایا تو کسل مندی کا مظاہرہ کرتی بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر بستر سے نیچے اتری اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت اس کا یہ فون اٹینڈ کرنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا موبائل 2 دن سے مسلسل بند تھا، اسی لیے کال لینڈ لائن پر آئی تھی۔ وہ فون اٹھا کر باہر کوریڈور میں لے آئی تھی اور وہاں رکھے بینچ پر بیٹھ کر ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو، اس کا انداز بیزار سا تھا، مگر دوسری طرف موجود امتیاز احمد نے طمانینت بھری سانس لے کر کہا، شکر ہے اللہ کا، تمہارا موبائل تو مسلسل آف آ رہا ہے، میں تو بس ہاسٹل آنے کا ہی سوچ رہا تھا۔
कोई ज़रूरत नहीं आपको यहाँ आने की। तलख़ी अबीहा की आवाज़ में रची हुई थी। इम्तियाज़ अहमद ठटके थे, फिर तफक्कुर से पूछने लगे, क्या बात है अबीहा? और तुम फंक्शन में क्यों नहीं आई? मैंने ड्राइवर को भेजा भी था। वो कह रहा था कि तुमने आने से साफ इनकार कर दिया। अबीहा की आंखों में आंसू भर आए थे। यकीनन मुइज़ अहमद ही की मेहरबानी थी। उसी ने ड्राइवर को पट्टी पढ़ाई होगी। तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे ना आने से? आपकी बेटी का निकाह रुक गया क्या? वो बदलिहाज हो रही थी। आंसू रोकने की कोशिश में उसका गला दुखने लगा था। मुझे फ़र्क पड़ता है अबीहा। मैंने अपने दिल और दिमाग की रजामंदी से रिश्ता जोड़ा है और तुम्हें अपने घर में तुम्हारी हैसियत में दिलवा कर ही रहूँगा। मगर तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी। वो सच्चे दिल से बोले। अच्छा होता अगर आप अपने बेटे पर भी मेरा रिश्ता और हैसियत वाज़ेह कर देते। फिर कम अज़ कम वो मुझे यूँ दरवाजे से वापस तो ना लौटाता। बावजूद खुद पर ज़ब्त करने की वो फिपक कर रो दी थी। इम्तियाज़ अहमद सुनते रह गए। खामोशी को सिर्फ अबीहा की सिसकियाँ तोड़ रही थीं। बहुत देर के बाद वो बोलने के काबिल हुए थे। तुम आई थी निकाह में? जी, और आपके बेटे मुइज़ अहमद ने उसी वक्त मुझे वापस भिजवा दिया। बस धक्के देने की कसर रह गई थी। आई एम सॉरी अबीहा, वो ऐसा नहीं है। और फिर ड्राइवर ने भी कहा कि तुम। वो बदिक्कत तमाम सफाई में कुछ कहने लगे थे कि वो खुद को संभालते हुए तल्खी से बोली, ड्राइवर का क्या कसूर इसमें? वो तो मालिकों के हुक्म का गुलाम है। एक ने कहा ले आओ, वो ले आया। दूसरे ने कहा वहीं फेंक आओ, तो उसने तामील कर दी। मैं बात करूंगा मोइज़ से। उन्हें मोइज़ की परेशानी याद आई तो क्या वो इसी वजह से उनसे उलझ रहा था? अल्लाह हाफिज़। अबीहा का दिल बुरा होने लगा। उसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया और फ़ोन सेट उठाकर वार्डन के रूम में रखाई थी। वो कमरे में आई तो हिना चाय तैयार कर चुकी थी। थैंक यू। अबीहा मुतशक्कर हुई और मग थाम कर बिस्तर पर बैठ गई थी। यूर वेलकम। हिना स्टूल घसीट कर उसके सामने बैठ गई। अपनी चाय का मग थामे वो अबीहा की भीगी पलकों को बगौर देख रही थी। बस करो, नज़र लगाओगी क्या? अबीहा ने नज़र चुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो वर्जिस्ता बोली, ऐसी रोनी सूरत को क्या नज़र लगेगी? अबीहा ने बेसाख्ता चेहरे पर हाथ फेरा। शाबाश, अब जल्दी से बता दो कि मेरे पीछे क्या हुआ था? हिना ने उसे पुचकारा। वो वापस आई तो अबीहा बुखार में फिनक रही थी। वार्डन से उसे इल्म हुआ तो अबीहा किसी फंक्शन में शिरकत के लिए गई थी। वापसी के बाद से ही तबीयत खराब हुई है। बुखार हुआ था और क्या? अबीहा ने गोलमोल जवाब दिया। सारी रात पता नहीं क्या उलफोल बोलती रही हो। मामले का पता होता तो मैं खुद ही सारी कड़ियाँ जोड़ लेती। चलो शाबाश, अब खुद ही बता दो। किसने हर्ट किया तुम्हें और ये निकाह किसका था? मुझे तो बताया ही नहीं तुमने। सुबह ही तो मैं घर गई थी। हिना किसी तौर पीछा छोड़ने पर राजी ना थी। सवाल दर सवाल अबीहा फीके अंदाज में मुस्कुराई। ऐसे ही यार, घर से फ़ोन आ गया था। कज़न का निकाह हो रहा था। बस वहाँ कुछ बदमज़गी सी हो गई थी। यकीनन तुम्हारी स्टेप मदर ने कुछ गलत सलत कहा होगा। हिना ने उसकी सुनाई हुई कहानी के बवजह अंदाज़ा लगाया था। अबीहा ने यूं ही सर हिला दिया। कम ऑन बिया, बी स्ट्रॉन्ग। अब तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए उनके रवैये का। बल्कि तुम वहाँ से वापस ही क्यों आई? एक के जवाब में 10 सुना देती। हिना ऐसी ही थी, बेबाक और मुंह फट सी, फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने वाली। क्या फ़ायदा, जब दिल छोटे पड़ जाएं तो बड़े बड़े घरों में जगह तंग पड़ जाया करती है। वो फीके अंदाज में मुस्कुराई और चाय पीने लगी। कम ऑन यार, कसम से, ना तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कदर है और ना ही कभी खुद तुमने आईने में ढंग से अपनी शक्ल देखी है। एक तो विजिट पार्लर के कर कर आओ, फिर देखो आफत से क़यामत ना बन जाओ तो कहना। हिना ने मायूसी से कहते हुए आखिर में मशवरा दिया तो अबीहा ने नफ़ी में सर हिलाया। ना तो मैं खुद आईना देखना चाहती हूँ और ना ही दुनिया को चौंकाने की ख्वाहिश है मेरी। बेवकूफ़ हो तुम। हिना ने फतवा दिया। मेरी बात लिख कर रख लो हिना। गुमनामी लड़कियों को बहुत से फितनों से बचाती है। क़यामत बनकर निकलेंगी तो फिर क़यामत तो आएगी ना। उसने किसी गमगश्ता तकलीफ को महसूस करते हुए बस मुर्दगी से कहा। हिना हिना उसके हाथ से खाली मग लेकर उठ गई थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई तो एक की मुलाकात में तुम्हारा दीवाना हो गया है। वो होंक हुई। ये बात सुनने की उसे बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी। हिना उसकी सूरत देखकर खूब हंसी। तुम तो लगता है चाहे जाने की उम्मीद ही छोड़ बैठी हो। प्लीज़ हिना। उसकी रंगत जर्द पड़ गई। फजूल बातें मत करो। कसम से सच कह रही हूँ, तुम्हारा सेल नंबर मांग रहा था। मैंने कहा पूछ कर बताऊंगी। हिना खुले माहौल की परवरदा थी। ये सब तो मॉडर्निज्म के ज़मरे में आता था। मगर अबीहा लरस कर रह गई। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना है ना, मैं ये सब पसंद नहीं करती। वो रोने वाली हो गई। अच्छा अच्छा, प्लीज़ रोना ना शुरू कर देना। हिना ने उसके तासुरात भांप कर तेज़ी से कहा तो उसने बर वक्त होंठ फैलाते हुए नफ़ी में सर हिला दिया था। खुदा के लिए भाई मान जाएं, शादी के लिए लाइन क्लियर करें यार।
آپ کی شادی تک تو میری تمام ایج فیلوز شادی کر چکی ہوں گی۔ عزت سخت مایوس تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی معیز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جب جی چاہے کر لو۔ یہ بات ذرا زور سے ماما کے کانوں میں کہیں، تبھی شاید ان کے دل پر اثر پڑے گا۔ اس نے زارا کے ساتھ مل کر کھانے کی ٹیبل سیٹ کرتی سفینہ کو دیکھ کر اونچی آواز میں کہا، تو وہ مسکرانے لگی۔ اسی وقت امتیاز احمد نے آ کر معیز کو مخاطب کیا، معیز ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ ان کا لہجہ بے حد سنجیدہ بلکہ قدرے کھردرا سا تھا۔ سفینہ تو چونکی تھی، معیز بھی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت ہے ابو؟ جب جوان اولاد اپنی من مرضی پر اتر آئے تو بہت کم خیریت بچا کرتی ہے۔ وہ شکوہ کناں انداز میں بولے تو سفینہ حیرت زدہ سی ان کی طرف آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے امتیاز؟ کیا کر دیا معیز نے؟ تم میرے کمرے میں آؤ معیز، تم سے بات کرنی ہے مجھے، وہ تحکمانہ انداز میں معیز سے کہتے واپس پلٹ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے معیز؟ کون سی منمانی کی ہے تم نے جو اتنی ٹھنڈی طبیعت کے مالک کو غصہ آ گیا؟ سفینہ پریشان تھی۔ معیز نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ وہ سمجھ گیا کہ امتیاز احمد کس وجہ سے اتنے غصے میں آئے ہیں۔ ہاں، وہ ایک کانٹریکٹ میں نے اپنی مرضی سے سائن کر دیا، اسی کا غصہ ہے شاید۔ سفینہ نے گہری سانس لی۔ توبہ ہے، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں آتا ہوں۔ وہ امتیاز احمد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی آنا دونوں، کھانا لگانے لگی ہوں میں۔ سفینہ نے پیچھے سے اسے آواز دی تو وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ امتیاز احمد کے سامنے جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ کس درجہ بے چینی اور اضطراب کا شکار تھے۔ مسلسل کمرے کے چکر کاٹتے وہ معیز کو دیکھ رہے تھے، پھر رکے۔ جی ابو، اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ بہت شرم کی بات ہے معیز، میں تمہیں اخلاق کے بہت اونچے درجے پر رکھتا تھا، مگر تم نے تو… سلگتے لہجے میں وہ لمحہ بھر کو رکے اور پھر تعصب سے سر ہلاتے جیسے خود پر قابو پانے لگے۔ انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ ابیہا کی آمد کا پتہ معیز کو ڈرائیور سے چلا ہے۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ وہ اسے پارکنگ سے ہی واپس لوٹا چکا ہے۔ میں نے اخلاقیات ہی کا مظاہرہ کیا ہے ابو، ورنہ جو کچھ ماما کرتی وہ میرے کیے سے بہت زیادہ ہوتا، وہ جتاتے ہوئے اسی اطمینان سے گویا ہوا، مگر جیسے جلدی پر تل ڈال بیٹھا تھا۔ شٹ اپ معیز، ہر وقت اپنی ماں کا ڈراوا مت دیا کرو مجھے۔ اپنے عمل پر تم اپنی ماں کے متوقع رد عمل کا پردہ ڈال رہے ہو۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ معیز سے اس قدر تند اور تیز لہجے میں بات کر رہے تھے۔ معیز نے لب کچلے۔ اسے میں نے انوائٹ کیا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے پارکنگ سے ہی لوٹا دوں؟ وہ دھیمے مگر غصیلے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے جو مناسب سمجھا وہی کیا ابو۔ مناسب؟ ہاں، انہوں نے تلخی سے انکار بھرا۔ ہجے جانتے ہو تم مناسب اور نامناسب کی؟ وہ میری بہن کے نکاح کا فنکشن تھا ابو، وہاں وہ لڑکی اپنا تعارف کراتی تو کیا عزت بچتی ہماری؟ کیا ہیں ہم چوری چھپے نکاح کروانے والے؟ اس کا لہجہ بھچا ہوا تھا۔ وہ بھڑکے۔ چوری چھپے؟ انہیں اس کے الفاظ نے شدید اذیت دی تھی۔ باپ ہوں میں تمہارا، تم اس وقت میرے ساتھ تھے، پھر بھی یہ چوری چھپے کا نکاح ہے؟ فار گاڈ سیک ابو، اس سارے چکر میں کو اب ختم کر دیں۔ اسے برے حالات سے بچانا مقصود تھا، ہم نے بچا لیا، اب اسے چلتا کریں۔ وہ سخت بیزار اور بد لحاظ ہو کر بولا۔ امتیاز احمد کے اندر بہت گہرا تعصب ابھرا تھا۔ یہ لگتی جیسے ان کا تمام غصہ اور غم ختم ہو گیا اور اس کی جگہ یاسیس نے لے لی۔ کیا کروں، کہاں بھیج دوں اسے؟ اس کے نکاح کے 3 ماہ بعد ہی اس کی ماں مر گئی تھی۔ باپ وہ ہے جو جوئے میں لگا رہا تھا اسے۔ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کے پاس بھیجوں اسے؟ مجھے چپ سا ہو گیا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اسے ابیہا نامی اس لڑکی سے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں تھی جو ان کے گھر کے لیے ایک قیامت کی مانند تھی۔ وہ جلد از جلد اپنی زندگی سے اس کی نکاسی کرنا چاہتا تھا۔ آپ اسے کسی دارالنعمات میں بھیج سکتے ہیں طلاق کے بعد، اب تو وہ لوگ اچھی جگہوں پر شادیاں کر دیتے ہیں لڑکیوں کی۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی سخت دل ہو گیا تھا۔ امتیاز احمد کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ معیز، انتہائی سخت اور غصیلے انداز میں پکارا اور ساتھ ہی اپنا سینہ بھی مسلنے لگے۔ معیز گھبرا کر ان کی طرف لپکا تھا۔ انہیں سہارا دے کر بستر پر بچھایا اور جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑی شیشی اٹھا کر اس میں سے ایک گولی نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھی۔ ابو پلیز ریلیکس۔ اسے اپنی بیوقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، کوئی بھی ذہنی اور جذباتی دباؤ ان کی طبیعت بگاڑ سکتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ ان کے شانے دباتا وہ نادم سا ہوا۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے، شاید یہ سب میرے لیے ناقابل قبول ہے، اسی لیے۔ ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ تم کیا جانو معیز، میرا کیا حال ہے، کیا بوجھ اٹھا لیا ہے میں نے اپنے کندھوں پر، راتوں کو نیند اڑ گئی ہے میری، زندگی کا کیا بھروسہ، کچھ گھنٹے ہیں یا پل، اور صالح سے اتنی بڑی ذمہ داری لے لی ہے میں نے۔ وہ دکھی سے اور پریشان۔ معیز تڑپ اٹھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ابو، آئی ایم ریئلی سوری، اگر آپ کو میرے عمل سے تکلیف پہنچی ہے تو۔
मुइज़, मैं उसे इस घर में लाना चाहता हूँ यार। सोचो कोई तो तरीका होगा। वो बच्चों की सी मासूमियत से बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। मुइज़ को करंट सा लगा। अबू, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में ही इस घर में लाना चाहता हूँ मुइज़। मेरे बाद वो दारुल अमान के धक्के खाए। मेरी रूह भी तड़पेगी मुइज़। वो थक गए थे। बस करें अब्बू प्लीज़। मुइज़ की आंखों में सुर्खी उतर आई। ठीक है ना यार, अगर वो इस रिश्ते से यहाँ नहीं आ सकती तो किसी और बहाने से, मगर यहाँ उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ तो होगा। उनका लहजा भीगने लगा। मुइज़ के दिल को कुछ होने लगा था, तो वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। ये सब खाली पेट के लिए दवाइयाँ हैं। उठें, मामा ने खाना लगा दिया है। उसने ज़बरदस्ती उसने ज़बरदस्ती उन्हें भी थाम कर उठाया। वो शिकवा-कुना नज़रों से उसे देखते अपना बाजू छुड़ाकर आगे निकल गए थे। मुइज़ ने एक नज़र अपना खाली हाथ देखा। इम्तियाज़ अहमद की निगाहों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो ज़हनी इंतशार का शिकार होने लगा था। मारूफ रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोककर वो इस्तेफ़ामिया नज़रों से ज़ारा को देखने लगा। नहीं प्लीज़, कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा। ज़ारा ने उसका मकसद जानकर फ़ौरन कहा, कम ऑन यार, लंच टाइम हो रहा है। सफ़ी ने निगाह भरकर अपनी मनकुहा को देखा था। निकाह के बाद आज पहली बार वो उसके हमरा लॉन्ग ड्राइव के लिए निकली थी। जदीद तर्ज का सिला लेमन कलर का लिबास पहने वो सीधे दिल में उतर रही थी। उसकी निगाह के जमूद को महसूस करके ज़ारा अपनी तमाम तर बोल्डनेस के बावजूद अपनी हथेलियाँ पसीजती महसूस कर रही थी। खफीफ सी पलकें उठाकर सफ़ीर को देखा, फिर सटपटा कर बोली, ओके, फिर आइसक्रीम ठीक है। वो पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करते हुए हंसा। यार, तुम्हारी खातिर घर का खाना छोड़कर आया हूँ और तुम यहाँ आइसक्रीम पर टरका रही हो। आप लंच कर सकते हैं जनाब, आप पर पाबंदी थोड़ी है। ज़ारा खुलकर मुस्कुराई। सफ़ी ने गाड़ी लॉक की और ज़ारा की तरफ हाथ बढ़ाया। नित्या लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट रोकते ज़ारा ने अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया था। वो दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो बहुत सी सताइशी निगाहों ने इस जोड़ी को देखा था। वो कदरे कॉर्नर की टेबल पर आ बैठे। हालांकि अब हमें फैमिली कैबिन लेना चाहिए था। उसके लिए कुर्सी निकालते हुए सफ़ी शरारत से बोला था। ज़ारा हंस दी। वो उसके मुकाबिल आ बैठा और पुरशौक निगाहों से उसे देखने लगा था। पहले तो वो जुज़बुज़ हुई, फिर झुंझला गई थी। सफ़ीर, उसके तंबीही अंदाज पर वो महज़ूज़ हुआ। फिर मसनूई नाराज़ी से बोला, क्या यार, अब बंदा अपनी बीवी को भी नहीं देख सकता। देख सकता है मगर यूँ पब्लिक प्लेस पर नहीं। ज़रा ने बर्जिस्ता कहा। आहा, वो खिल उठा था। आगे की तरफ झुककर इश्तियाक से पूछने लगा, यानी तन्हाई में भी मुलाकात का इरादा है तुम्हारा? मेरे ख्याल में आपको बहुत भूख लगी है। बेहतर होगा कि लंच ऑर्डर कर लें। ज़ारा ने उसके रोमांटिक मूड को बदलने की सही की थी। वो गहरी सांस भरता वेटर को बुलाने लगा। खाना ऑर्डर करने के बाद वो ज़ारा की तरफ मुतवज्जा हुआ तो वो उसी को देख रही थी। ऊंचा लंबा खुश शक्ल और खुश गिरफ्तार सफ़ीर एहसन उसे अच्छा लगा था। सफ़ीर के एकदम से देखने पर वो खज्जल सी हो गई। कैसा लगा फिर? सफ़ीर के पूछने पर वो साख्ता बोली, क्या? सफ़ीर एहसन वो इत्मीनान से बोला तो वो झेपी हुई हंस दी थी। सफ़ीर के मजबूर करने पर उसे भी थोड़ा बहुत खाना ही पड़ा। वेटर अभी उनके सामने आइसक्रीम के फ्लोरी ग्लास रख कर गया था। यू नो ज़ारा, मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी बीवी वो लड़की हो जिससे मेरी बहुत दोस्ती हो, जो बहुत केयरिंग और शेयरिंग हो। वो उसे बता रहा था। शेयरिंग? ज़ारा ने ठिठक कर पूछा। बेशक, बैलेंस नहीं। अपने जज्बात और एहसासात, अपनी हर खुशी हर गम मुझसे शेयर करें और एक दूसरे के होते हमें किसी तीसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। वो मुस्कुराया। ज़ारा को उसके ख्यालात जानकर दिली खुशी हुई। जैसी बीवी की डिमांड वो कर रहा था, बहैसियत शौहर वो खुद भी वैसा ही लग रहा था। फ्रेंडली, केयरिंग एंड शेयरिंग। इस एक लंच ने उनके माबैन दोस्ती के रिश्ते को परवान चढ़ाया था। ज़ारा खुश थी, बेहद खुश। बिया यार, एक मसला हो गया है। हिना मुतफक्कर सी उसके पास आई थी। अभी उसके मोबाइल पर कोई कॉल आई थी तो वो उठकर बात करने लगी। कॉरिडोर तक ही गई थी। अभी यहाँ ने नोट तरतीब से पिन अप करते हुए उसे देखा। सारी पॉकेट मनी तुम आज की शॉपिंग में लगा चुकी। खाली पर्स तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। फिर और क्या हो गया है? उस, उसका अंदाज छेड़ने वाला था, मगर वो यूं ही संजीदा रही। यार, मेरे अंकल की तबीयत कुछ नासाज है। कौन से अंकल? है ना, एक जजा ही समझ लो। मुझसे बड़ा प्यार है उनको। अपनी औलाद जो नहीं है बेचारों की। इन्होंने तफसील बताई थी। अबीहा ने महज सर हिलाया। कमाल है यार, हद होती है बेमरवती की भी। मसला तो तुमने पूछा ही नहीं। उसे लापरवाही से नोट्स की तरफ मुनहमिक देखकर हिना ने नाराज़गी का इजहार किया तो वो सटपटाई। हैं, मसला अभी बाकी है क्या? तुमने बता तो दिया कि तुम्हारे अंकल की तबीयत नासाज है। यार, इस हॉस्टल में सबसे बड़ा मसला यहाँ से बाहर निकलने के लिए उस खड़ूस वार्डन से परमिशन लेना है। उसने मुंह बसोरा। लेकिन तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है?
सारा टाइम तो आज शॉपिंग में लगा आई हो। अबीहा मोतरस हुई थी। ओफो, एक तो बंदा दुनिया में इतना अकेला भी ना हो कि उसे पता ही ना चले दुनियादारी के प्लस रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। हिना ने मुंह फुलाया था। उसकी बात का तीर ठीक अबीहा के दिल में खुप गया था। और जो इतने मजबूत रिश्ते के होते भी दुनिया में तन्हे तन्हा, इसका क्या कहना। वो तेजी से पलके झपक कर नमी रोकने लगी। यार, उनकी अयादत बनती है ना। अभी फ़ोन पर बात हुई मेरी उनसे। खफा हो रहे थे कि कैसी भतीजी हो, पूछने भी नहीं आई। हिना अपने ही मसले में उलझी थी। अबीहा ने अपना सारा ध्यान बटाने के लिए नोट साइड पर रख दी और उसे मशवरा दिया। इसीलिए तो कहती हूँ कि घर चली जाओ। इस शहर में घर है तुम्हारा, फिर बेघरी का दुख क्यों काट रही हो। तुम नहीं समझ सकती। हिना ने सर हिलाया। वहाँ की खाली दीवारें मुझे काटती हैं। मम्मा की अपनी सोशल लाइफ है, और सबसे बढ़कर ये कि तुम जैसी मासूम चिड़िया मुझे हॉस्टल में भी मिल सकती है। बाहर वालियों के तो ऊपर निकले होते हैं। हिना की बात पर वो ठिठकी हैरत से पूछा, क्या मतलब। मतलब ये कि इतनी मासूम इतनी अच्छी दोस्त। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मेरे घर चलो यार। दोनों वहाँ होंगी तब शायद मैं भी रह पाऊँ। जोश से कहते हिना ने हजारों बार की जाने वाली ऑफर दोहराई थी, जो हर बार की तरह अबीहा ने ठुकरा दी थी। अच्छा, अब तुम दोबारा अपने मसले की तरफ आओ। असल में मसला क्या है। अबीहा ने जल्दी से बात घुमाई तो उसे चंद लम्हे ही घूरने के बाद हिना ने मजबूरी से कहा, वार्डन इजाज़त नहीं देगी यार। तो तो ये कि तुम हो ना, हम तुम्हारे अंकल की इयादत का बहाना कर सकते हैं। हिना ने जोश से कहा। अबीहा ने बेख्तियार हाथ जोड़े थे। खुदा के लिए मुझे तो माफ़ी रखो। कैसी दोस्त हो तुम। हिना ने उसे तासुब से देखकर कहा तो उसने सफाई पेश की। तुम्हारा क्या ख्याल है, वार्डन बेवकूफ़ है। वो अच्छी तरह जानती है मेरा राब्ता बहुत कम लोगों से है। फिर ये अंकल कहाँ से आ गए। कम ऑन अबीहा, बस मैंने कह तो दिया है कि बस तय हुआ। ये नहीं सोचती कि इसी बहाने तुम भी बाहर निकलोगी तो सड़ी भूसी शक्ल पर शायद रौनक ही आ जाए। उसने कतई अंदाज में फैसला सुनाते हुए तंज भी किया तो अबीहा से मुस्कुराहट रोकना मुश्किल हो गया। चल उठो, अभी जाओ और उस चंगेज़ खान की जनाना एडिशन से इजाज़त लेकर आओ। आधे घंटे तक हमें निकलना है और शाम से पहले वापस पहुंचना है। हिना ने उसे पिचकारा तो वो ना चाहते हुए भी अबीहा को उठना ही पड़ा। हिना के होंठों पर धीरे धीरे फैलने वाली मुस्कुराहट बहुत मायने खेज थी। वो गुनगुनाते हुए उठकर आईने के सामने खड़ी होकर अपनी भौहों की शेप चेक करने लगी। अजनबी नंबर से आने वाली कॉल को मुइज़ ने दोबारा नज़रअंदाज किया, मगर दूसरी तरफ भी कोई इंतहाई मुस्तकिल मिजाज बंदा था। कंप्यूटर शट डाउन करते हुए मुइज़ ने मोबाइल उठाया और कॉल रिसीव करते हुए कुर्सी से टेक लगा ली। हेलो। हेलो मुइज़। बेहद बेतकल्लफाना अंदाज। वो पूरी तरह चौंका। आवाज़ सरासर जनाना थी। जी, मुइज़ बात कर रहा हूँ, उसने मोहतात अंदाज में कहा। अच्छा, वो हल्का सा हंसी। क्या हर एक के साथ ही एहतियात के साथ बात करते हैं। एक्चुअली मैंने आपको पहचाना नहीं। इसी संजीदगी के साथ वो साफ गोई से बोला। चलें, पहचान जाएंगे जनाब, एक आध मुलाकात और हो जाने दें। वो मायने खेदी से कहती मुइज़ को दांत जमाने पर मजबूर कर गई। देखें, ये पजल वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नाउ कम टू दी पॉइंट। वो फ़ोन किस लिए किया है आपने। उसने अभी भी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था। लड़की के अंदाज से लग रहा था कि वो उससे वाकिफ़ है, इसीलिए बदमिजाजी का मुज़ाहरा करने से इज्तनाब कर रहा था। भाई ज़ाहिर है आपसे बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन का मसरफ़ तो यही है ना। लड़की की मासूमियत काबिल दीद थी। मोहतरमा, ना तो मैं इतना फ़ारिग हूँ और ना ही मेरी नज़र में मोबाइल फ़ोन का ये मसरफ़ है। उसने रुकाई से कहते मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दिया था। उसे दरहकीकत ऐसे लड़के और लड़कियों पर अफ़सोस होता था जो साइंस की बेहतरीन ईजाद को गलत इंतहाई गलत मामले में इस्तेमाल करते थे। सस्ते तरीन पैकेजेस कॉल्स के स्टूडेंट तो एक तरफ रहे, स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियों को भी बर्बाद करने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। फ़कीरों को हकारत से देखने वाले खुद 20-30 रुपए के बैलेंस की भीख मांग रहे होते हैं, वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। उसकी सोच कहाँ कहाँ भटकने लगी थी। ऑफिस से उठते तक वो उस कॉल को भूल चुका था। इम्तियाज़ अहमद अब इससे बराए नाम ही बात किया करते थे। जब से अबीहा वाला वाक़या हुआ था, तब से उन्होंने मुइज़ से इंतहाई ज़रूरत के अलावा बातचीत बंद कर रखी थी और ये सूरत हाल मुइज़ के लिए बहुत तकलीफ़देह थी। वो माँ-बाप का पहला बच्चा था, इसीलिए दोनों ही के नज़दीक था। ऐसे में इम्तियाज़ अहमद का रवैया उसे बहुत तकलीफ़ देता था। पहले वो ऑफ़िस से उसके साथ ही लौटते थे, मगर आजकल वो उससे पहले ही ड्राइवर के साथ निकल जाते। मुइज़ ज़हनी परेशानी का शिकार होने लगा। एक ऐसा मसला जिसमें उसे ज़बरदस्ती शरीक किया गया था, अब उसके गले की हड्डी बना जा रहा था, जिससे वो ना उगल सकता था, ना ही निगल सकता था। आज वो इम्तियाज़ अहमद से उनके साथ रवैये की बाबत बात करने का इरादा लेकर घर आया, मगर लाउंज में मची खुशगवार सी हलचल ने उसे टटकार दिया था।
عزت اور زارا کے ساتھ زارا کی نند رباب بھی موجود تھی اور تینوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے، ہنسی مذاق میں بھی مصروف تھے۔ آؤ امید، بڑے موقع پر آئے ہو، چائے تیار ہے۔ سفینہ نے اسے پکار لیا تو اسے ان کے انداز نے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے لاؤنج میں آنا چاہیے اور رباب سے سلام دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زارا کی سسرال کا معاملہ تھا۔ حالانکہ وہ اس وقت سیدھا جا کر ابو سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ رباب نے بڑی خوش دلی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ معیز وہیں زارا کے ساتھ صوفے پر دھنس گیا تھا۔ آپ کے یہ بھائی بڑے مصروف رہتے ہیں، وہ عزت اور زارا سے کہہ رہی تھی۔ عزت کو صدمہ ہوا، یعنی دوسرے لفظوں میں ویلا نکما ہوں آپ کی نظر میں؟ وہ مدھم سا ہنسی تو معیز چونک سا گیا تھا۔ بلا ارادہ ہی نگاہ اس کے پرکش چہرے کی جانب اٹھی تھی۔ یہ ہنسی بڑی شناسا سی لگی تھی۔ بڑی جلدی نتیجے پر پہنچے ہو، وہ عزت کو چھیڑنے لگی۔ یہ بھی کہاں فارغ رہتا ہے، بیچارہ اتنی کڑی ڈیوٹی دیتا ہے گرلز کالج کے باہر۔ زارا نے چائے ڈالتے ہوئے رباب کا ساتھ دیا تو برجستہ بولا، وہ تو صرف اسی لیے کہ تمام بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بخیریت رخصت ہو جائیں تو میں تمہیں لے کر آؤں۔ یہ تو میری فرض شناسی ہوئی نا، یعنی کہ حد ہے فرض شناسی کی۔ زارا نے طنز کیا تو وہ پھر سے ہنسی، وہی مخصوص انداز میں ہلکا سا کہکا۔ معیز کا ذہن الجھا، اسی بے خیالی میں وہ رباب کو دیکھتا سوچ رہا تھا کہ یہ ہنسی اسے ڈسٹرب کیوں کر رہی ہے۔ جبھی رباب نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، معیز کو اپنی طرف یوں محویت سے متوجہ پا کر بڑے انداز سے مسکرائی تھی۔ ایک دم ہی معیز کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ وہ بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جو بلا وجہ کسی لڑکی کو سامنے بیٹھ کر گھورنا مینرز کے خلاف تھا۔ وہ خفیف سا ہو گیا اور فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، میں ذرا تمہارے ابو کو دیکھوں، سر میں درد کا کہہ رہے تھے۔ سفینہ مدد خواہانہ انداز میں زارا سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ جی میں چائے دے کر آئی ہوں ابو کو، ساتھ میں ٹیبلٹ بھی، زارا نے بتایا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ معیز اس کے بعد فریش ہو کر چائے پینے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا رباب کی کمپنی میں بیٹھ کر مزید مربت نبھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے ٹانگیں پھیلا کر اوپر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ آن سے چیٹنگ جاری تھی۔ زارا اسے مصروف دیکھ کر اس کی چائے پاس رکھ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کھانا لگنے کی اطلاع پر ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تھا۔ رباب ابھی بھی وہیں موجود تھی، یقیناً ڈنر کے بعد جانے والی تھی۔ معیز کو حیرت نے گھیرا، وہ سب کے ساتھ اتنی گھل مل گئی تھی، اتنی بے تکلفی سے لاؤنج، کچن اور ڈائننگ کے چکر لگا رہی تھی جیسے کہ جانے کب سے اس گھر میں آنا جانا ہو۔ اس نے سفینہ اور زارا کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ ٹیبل پر کھانا لگایا تھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، پکا نہیں سکتی، لگا تو سکتی ہوں نا۔ یعنی آپ اس محاورے کو غلط استعمال کرنا چاہتی ہیں، جس میں اچھا پکا ہوا کھانا کھلا کر شوہر کے دل پر راج کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ آپ یہ مہم صرف کھانا لگا کر ہی سر انجام دیں گی؟ ویری ویل۔ کرسی گھسیٹتے ہوئے عزت نے سر دھنا تھا۔ معیز نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ زارا کے ساتھ رباب کا رشتہ ایسا تھا کہ اسے گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے تھی، مگر وہ لاؤبالی کہاں ایسی محتاط روی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ امتیاز احمد بھی کھانے کی میز پر آئے تو کھانا شروع ہوا تھا۔ کھانے کے دوران بھی زارا، رباب اور بالخصوص عزت کی شگفتہ بیانی نے ماحول بنائے رکھا تھا۔ معیز کو ابو کا موڈ بھی اچھا لگا تھا، وہ عزت کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ معیز کو لگا اب ان سے سوری کرنا آسان ہوگا، کیونکہ وہ پچھلے دنوں والے موڈ میں نہیں تھے۔ مگر گوفت کا شکار تو تب ہوا جب کھانے کی تھوڑی دیر بعد سفینہ نے آ کر اسے رباب کو گھر ڈراپ کرنے کو کہا۔ وہ حیران ہوا تو سفینہ نے اسے گھورا۔ ہاں سفیر گھر پر نہیں ہے تو اسے عزت کے ساتھ بھیج دینا، مجھے ابو سے کچھ ضروری بات ڈسکس کرنی ہے، اس نے صاف جواب دے دیا۔ اسی کو کہتے اگر وہ کھانے کے فوراً بعد دوستوں کے ساتھ نہ نکل گیا ہوتا۔ سفینہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا، وہ جھنجھلا سا گیا۔ موم پلیز، یہ جبری مشقت اور زبردستی کی ڈیوٹیز مجھ سے نہیں نبھائی جاتی۔ جب وہ تنک کر کہہ رہا تھا اسی وقت کسی نے ہلکی سی دستک دے کر دروازہ اندر کی طرف کھولا۔ رباب کو دیکھ کر سفینہ تو گڑبڑا ہی گئی تھی، وہ اس بھی خجل سا ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے کمرے تک آ جائے گی۔ ایکسکیوز می آنٹی، اگر معیز بزی ہے تو کوئی بات نہیں، میں ٹیکسی میں چلی جاتی ہوں۔ کون سا آدھی رات ہو گئی ہے، نارمل سے انداز میں کہا۔ ارے نہیں رباب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بس آ رہا تھا معیز پر ایک جتاتی نظر ڈال کر وہ رباب کو لیے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بیزاری کے حصار میں گرنے لگا، مگر مجبوری گلے آن پڑی سو نبھانا ہی تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر یوں ہی سوارا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چل پڑا۔ سفر بے حد خاموشی سے جاری تھا۔ رباب کا گھر تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ انسان اگر کسی کام پر راضی نہ ہو تو اسے کھل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس کی سیڑھیز چیک کرتی رباب نے اونچی آواز میں یقیناً اسی کو سنایا تھا۔ معیز کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔
وہ گہری سانس بھرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ تھینک گاڈ تم مسکرا بھی سکتے ہو۔ اب کی بار وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ ناٹ بیڈ۔ زارا بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری مسکراہٹ کی۔ رباب کا انداز بےحد تکلفانہ تھا۔ جو سچ تو یہ تھا کہ معیز کو پسند نہیں آیا۔ اس کی دوبارہ سے خاموشی اور سنجیدگی کو رباب نے صورت سے محسوس کیا۔ آئی ایم سوری، تم نے شاید میری بے تکلفی کو مائنڈ کیا ہے۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی، پھر صاف کوئی سے بولی۔ ایکچولی میں جو اندر سے ہوں وہی باہر سے بھی ہوں، جو دل میں ہو کہہ دیتی ہوں۔ میں نے مائنڈ نہیں کیا۔ جو تم ہو اس پر یقیناً مجھے اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ وہ دل توڑنے کی حد تک سنگ دل تھا۔ بے اتنائی سے بولا۔ رباب نے لمحہ بھر اسے دیکھا۔ مگر جب ہم اچھے دوست بن جائیں گے تو تمہیں یقیناً یہ حق بھی حاصل ہوگا۔ روز بھرا انداز، زور آور اپنا آپ منواتا ہوا۔ میں بہت کم اور بہت دیر میں دوست بناتا ہوں۔ معیز کے لب و لہجے میں سرد مہری سے اتر آئی تھی۔ وہ کسی کے لیے بھی خود تک پہنچنے والے راستوں کو آسان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ معیز نے اس کے عالیشان بنگلے کے باہر گاڑی روکی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور آگے سے گھوم کر اس کی کھڑکی کی طرف آئی تھی۔ مگر مجھے تو عادت ہے نا دوست بنانے کی، اچھے اور مخلص۔ وہ نرمی سے مسکرا رہی تھی۔ معیز نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ رباب کی خود میں دلچسپی کو اچھی طرح محسوس کر چکا تھا، مگر اسے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تھینکس فار دی لفٹ۔ وہ پلٹ کر بیل بجانے لگی۔ معیز نے چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر ہی انتظار کیا تھا اور گیٹ کھلتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ وہ گھر آیا تو سفینہ اس کی منتظر تھی۔ ابو کہاں ہے؟ چھوڑ آئے رباب کو۔ انہوں نے اس کا سوال نظر انداز کرتے جواباً سوال کیا تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ظاہر ہے اب جیب میں ڈال لینے سے تو رہا۔ ٹی وی کے سامنے براجمان عزت کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پرائی بچی ہے اسی لیے فکر ہو رہی تھی، سفینہ نے خفگی سے کہا۔ تو پرائی بچی کو کس نے کہا تھا کہ آدھی رات تک پرائے گھر میں رکے؟ معیز اکتاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ بھائی ایک تو آپ بھی نا، وہ اتنی تعریف کرتی رہی آپ کی اور آپ ایسے چڑھ رہے ہیں اسے۔ زارا اپنے امیر سسرالیوں سے کافی متاثر تھی۔ معیز اپنا مسئلہ بھولے سامنے آیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب تم لوگوں کا؟ اس کے انداز کی سختی کو محسوس کرتے زارا گڑبڑائی تھی۔ کم آن معیز، کسی کی پسند اور ناپسند پر آپ بین تو نہیں لگا سکتے نا۔ سفینہ فوراً زارا کی حمایت کو آئی تھی۔ معیز نے مزید کچھ کہنے کو لب واک کیے تھے لیکن اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو کا پوچھا تھا میں نے۔ وہ سفینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ تو میڈیسن لے کر لیٹ گئے ہیں، اب تو شاید سو بھی چکے ہوں گے۔ ان کے بتانے پر وہ گہری سانس بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بھائی کتنے بدل گئے ہیں ماما، ذرا جو کوئی بات برداشت کرتے ہوں۔ زارا نے منہ بسورا۔ اتنی تعریفیں رباب کے سامنے میری کی ہوتی تو وہ آٹوگراف بک کے لیے میرے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی۔ عزت نے اس کی شکل دیکھ کر فکرہ کسا۔ یہ منہ اور مسور کی تال۔ زارا تل میں لائی۔ ایک تو پہلے ہی دل جل رہا تھا، اوپر سے وہ مزید تیل چھڑک رہا تھا۔ نہیں چنے کی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ماش کی شاہی دال مجھے پسند بھی ہے۔ حسب عادت وہ بات کو کہیں کا کہیں لے گیا تھا، جبکہ ان کی نوک جھونک سے بے خبر سفینہ اپنی سوچ میں گم تھی، اور ان کی سوچ کا محور معیز میں 1-2 سال میں در آنے والی تبدیلی تھی۔ وہ حقیقتاً معیز کی شادی کرنے کا سوچنے لگی۔ اسی شاندار سی کوٹھی میں داخل ہوتی ابیہا بڑے اشتیاق سے ہر شے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ صاحب فون پر بزی ہیں ابھی، انہیں کولڈ ڈرنک سرو کرتے ملازم نے بتایا تھا۔ عجیب سا آدمی تھا، یا شاید ابیہا کو عجیب لگا۔ خواہ مخواہ ہی دانت نکالتا بے تکلفی سے باری باری ہنا اور ابیہا کو دیکھا۔ کس قدر فضول آدمی۔ ملازم کے جاتے ابیہا نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ کون؟ ہنا چونکی۔ تمہارے انکل کا ملازم، اور کون؟ ابیہا نے ناگواری سے کہا۔ وہ حیران ہوئی۔ کیا کیا اس نے؟ ابیہا نے بے یقینی سے ہنا کو دیکھا۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے دانت نکال رہا تھا اور فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ اچھا میں نے تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ وہ بیچارہ تو شاید خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سرسری کے انداز میں کہہ کر جوس پینے لگی۔ جس گلاس سے ہنا کا تعلق تھا وہاں بھلا ان چھوٹی موٹی باتوں کو کیا اہمیت دی جاتی؟ ابیہا سوچ کر ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہنا کے انکل آئے۔ ہنا کھڑی ہوئی تو مجبوراً ابیہا کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ او جان کیسی ہو؟ انکل نے لپٹا کر ہنا کو پیار کیا۔ ابیہا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہنا اپنے انکل کی باہوں میں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، انچ بھر کے فاصلے پر چہرے۔ آپ کیسے ہیں انکل جی؟ ہنا کے انداز میں شوخی تھی۔ جواباً انہوں نے ایک ہاتھ سے ہنا کے ماتھے پر آئی لٹ سباڑتے ہوئے پیار سے کہا، میں تو اپنی جانوں کے بغیر بالکل ادھورا تھا، آج آئی ہوں تو کچھ چین آئے گا۔ ابیہا کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ حلق خشک ہو گیا۔
پھر اچانک جیسے ہنا کو یاد آیا تو ان سے الگ ہو کر ابیہ کی طرف پلٹی۔ انکل کو مجھ سے بہت پیار ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں، ہنا اسے یاد دلا رہی تھی۔ ابیہ نے انکل کو سلام کرتے ہوئے اندر ہی اندر اپنی تنگ نظری پر خود کو ملامت کی تھی۔ شاید وہ جن حالات سے گزر کر آئی تھی وہ اسے شکی بنائے ہوئے تھے۔ اونچے لمبے شاندار سے انکل ابیہ کا خوش دلی سے حال چال پوچھ رہے تھے۔ ہنا نے بتایا تھا مجھے فون پر تمہارے بارے میں، بہت دوستی ہے تم دونوں کی۔ وہ بڑے پیار سے ابیہ کو دیکھ رہے تھے۔ جی، وہ اپنی جگہ کسمس آئی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بس اپنی بچی کو دیکھ لیا، سمجھو جان میں جان آ گئی۔ وہ معنی خیز نظروں سے ہنا کو دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کی مسز کہاں ہیں؟ ابیہ نے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ بیڈ روم میں آرام کر رہی ہیں، جوڑوں کا مسئلہ ہے نا، اسی لیے نیچے نہیں آئی ہوں گی۔ ہنا نے جلدی سے بیان داغا تھا، پھر فوراً ہی صفائی پیش کر دی۔ دراصل وہ اس وقت آرام کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں بالکل، چلو نا بیڈ روم میں۔ انکل نے 2 انگلیوں کی مجھ سے ہنا کا گال سلاتے کہا۔ ان کی نگاہ ہنا کی نگاہوں میں بے بس تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ کیوں نہیں، ضرور۔ پھر وہ ابیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیا تم ذرا بیٹھو، میں آنٹی سے ملاؤں۔ وہی دانت نکوستا ہوا ملازم ان کے سامنے ٹیبل پر جائے اور ناشتہ رکھنے لگا۔ وہی عجیب سی نگاہیں۔ ابیہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں بھی چلتی ہوں، آنٹی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ سوری یار، مگر وہ اجنبیوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ ہنا کی صفا چٹ مگر معذرت خواہانہ انداز پر وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے ہنا سے اس قدر بد اخلاقی کی توقع نہیں تھی۔ انکل اس کے شانے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اور کچھ چاہیے تو بتا دیں، ملازم اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ابیہ نے قدرے رکھائی کا مظاہرہ کیا تو وہ منہ بناتا ہوا باہر چلا گیا۔ وقت گزاری کے لیے ابیہ نے ایک آدھ بسکٹ کترا چائے کا کپ پی کر خالی کر دیا، مگر ہنا کی واپسی نہ ہوئی۔ اس دوران ہی وہی مشکوک سا ملازم کسی نہ کسی کام کے بہانے ادھر ادھر چکر لگاتا رہا۔ ابیہ کا دل گھبرانے لگا۔ سنو، اس نے ملازم کو پکارا۔ وہ جیسے اسی انتظار میں تھا لپک کر آیا۔ ہنا کو بلا دو ذرا۔ ابیہ نے تحکمانہ انداز اپنانے کی کوشش کی۔ آخر کو ہنا کے چچا کا گھر تھا۔ وہ آپ کی دوست جو اوپر صاحب کے بیڈ روم میں گئی ہیں؟ وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے وضاحت طلب کر رہا تھا، جیسے ہنا کی حقیقت سے واقف ہی نہ ہو۔ ہاں، بھتیجی ہے وہ تمہارے صاحب کی۔ ابیہ نے جتایا تو ملازم کو جیسے جھٹکا سا لگا، پھر وہ بڑے استحضاء سے ہنسا۔ جانتا ہوں میں، کون سا پہلی بار آئی ہیں بھتیجی صاحبہ۔ تنظر استحضاء سے ہنسا، اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا چلا گیا۔ ابیہ خوف کا شکار ان وجود چھیتی نگاہوں سے سمٹی بیٹھی رہ گئی تھی۔ یا اللہ، پاگل ہے یہ شخص شاید۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ اٹھی تھی۔ اسے ہنا پر سخت غصہ آیا تھا اور اپنی کمزوری پر بھی۔ وہ کیوں منہ اٹھائے ہر جگہ ہنا کے ساتھ چل پڑتی۔ اسی غصے میں وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس عجیب سے ماحول والے گھر میں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ جا رہی ہیں آپ؟ وہی ملازم باہر برآمدے میں اسے ٹکرا کیا تھا۔ ابیہ نے مضبوطی سے اپنے شانے پر لٹکے بیگ کی سٹرپ کو پکڑا۔ کیوں، تم سے مطلب؟ اپنی سہیلی کو تو فارغ ہو لینے دیں۔ وہی معنی خیز سا لہجہ، اسے میرے جانے کا بتا دینا۔ وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلنے تک اس کی ٹانگیں لرزتی رہی تھیں۔ باہر روڈ پر آ کر اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ہنا سے برگشتہ تھی، جو اسے ساتھ لا کر یوں بھولی تھی جیسے وہ ساتھ موجود ہی نہ ہو۔ اور ایسے ہی مواقع ہوتے تھے جب وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ سڑک کے کنارے چلتی وہ خود ترسی کا شکار تھی۔ وہ اپنی ماں کی بہت لاڈلی ہوا کرتی تھی، مگر اکثر یہ زمانہ لاڈلوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ آنسو پیتی وہ غائب دماغی کی کیفیت میں رکشہ روکنے لگی۔ امتیاز احمد آفس میں میٹنگ کے بعد اس کے ہاتھ لگے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابو، وہ احتجاجاً بولا۔ بات تو مجھے بھی تم سے کرنی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی ریوالونگ چیئر میں دھنس گئے تھے۔ معیز ان کے مقابل بیٹھ گیا۔ بات کرنے سے بات بنتی ہے، آگے بھاگنے سے نہیں۔ اس کے طنز کو پا کر امتیاز احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ بعض اوقات بات سے بھاگنے والے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، شاید کسی نتیجے پر پہنچنے کی خاطر وقت لے رہے ہوتے ہیں، یوں بھاگ کر۔ یہ قدم میری مرضی سے اٹھایا گیا تھا ابو، اور اب اگر اس رشتے کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو اس میں بھی آپ کو میری مرضی کو اولیت دینی چاہیے، نہ کہ 3 سال پہلے کی طرح خود فیصلہ کر کے بات میری فرما برداری پر چھوڑ دی جائے۔ وہ سلگا تھا۔ چند ثانیوں تک وہ یوں ہی اسے دیکھتے رہے، پھر گویا تھک کر بولے، تو پھر تم وہی کرو جو تمہاری ماں کہتی۔ کیا؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگا۔ شادی کر لو۔ معیز نے ان کی بات پر لب بھینچے جیسے غصہ ضبط کیا ہو، پھر وہ آگے کی طرف جھکتے ہوئے ترش لہجے میں بولا، ایک بات تو طے ہے ابو، جب تک آپ اس لڑکی کو ہماری زندگی سے نہیں نکالیں گے
میں ماما کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں کروں گا۔ معیز، انہوں نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نرم لہجوں کا عادی اس موضوع پر آتے ہی پتھر سا بننے لگتا تھا۔ کوئی اجنبی سا معیز؟ سچ کہوں تو یہ دل اب ختم ہو رہا ہے معیز۔ وہ اداس سے ہونے لگے تھے تو معیز کے دل کو دھچکا لگا، اور اس سے بھی زیادہ سچی بات یہ ہے کہ اس دل کی خوشی کا نام ابیہا ہے۔ انہوں نے تھک کر سیٹ سے ٹیک لگا لی تھی۔ معیز نے اس قدر نڈھال انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سرد رنگت، بجھا بجھا سا انداز۔ ہاں، میں نے صالحہ سے محبت کی تھی، اور کیوں نہ کرتا۔ منگیتر تھی میرے بچپن کی منگ۔ بڑا قدرتی لگاؤ تھا مجھے اس سے۔ اب اس پر بھی تمہاری ماں مجھے تانے دے تو پھر شاید وہی حق پر ہے۔ انہوں نے کبھی آج تک اپنے بچوں کے سامنے اس موضوع پر نہ بات کی تھی اور نہ ہی یوں صفائی پیش کی تھی۔ معیز کا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا۔ تم نے دیکھا، وہ بے نام و نشان ہے، طوفان کی زد میں آئے معصوم سے پرندے کی مانند، ہراساں اور خائف۔ باپ اسے رقم کے عوض دینے کو راضی تھا، اس کی ماں اسے ہمارے حوالے کر کے رب سے جا ملی۔ اب بتاؤ، اگر ہم بھی اسے آسرا نہ دے سکے تو کیا کرے گی؟ ان کی کیفیت دیکھتے معیز کا پارا تیزی سے نیچے آیا تھا۔ وہ اس موضوع پر اسی لہجے میں ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، لیو دس ٹاپک، اس نے پہلو تہی کرتے کوشش کی، مگر وہ کسی اور ہی روح میں تھے۔ یار، میں چاہتا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں، تم اس کا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن میرے گھر سے اس کا رشتہ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ میرے نام سے جڑی رہے، میرے حوالے سے اس گھر میں رہے۔ وہ صالحہ کی بیٹی ہے معیز، میرے دل کے بہت قریب۔ ان کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا تھا، سینے کو مسلتا ان کا ہاتھ۔ معیز نے تیزی سے اٹھ کر ان کے میڈیکل باکس سے کوئی گولی نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھی تھی۔ وہ غنودگی کی کیفیت میں یوں ہی ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ جب تک ان کی طبیعت سنبھل نہیں گئی، وہ یوں ہی ان کا ہاتھ تھامے ان کے پاس کھڑا رہا۔ ان کی حالت نے اسے اندر تک دہلا دیا تھا۔ واپسی پر وہ زبردستی انہیں چیک اپ کے لیے لے گیا۔ کچھ دنوں کے لیے ریلیف دینے، کام سے چھٹی کروائیں، سٹریس فری رکھیں گے تو طبیعت جلد سنبھل جائے گی۔ یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، انہیں زیادہ مسئلوں میں انوالو مت کریں، ڈاکٹر نے معیز کو سمجھایا۔ اور جو خود مسئلے میں گھرا ہو، اس کا کیا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ کیا ہنا سے ناراض ہوتی؟ ہنا کر اس سے خوب بگڑی تھی۔ ابھی ہنے صفائی پیش کرنا چاہی، مگر وہ تو اپنے ہی کہی جا رہی تھی۔ غضب خدا کا! چند لمحوں کی دیر کیا ہو گئی، تم تو یوں بھاگ لی وہاں سے جیسے میں نے خدا جانے کہاں غائب ہو جانا تھا۔ وہ غصے میں مسلسل پنڈولم بنی کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اتنی دیر انتظار کیا میں نے۔ ابیہا کو اپنی حماقت کا احساس ہونے لگا۔ تو کیا مر گئی تھی میں؟ آواز دے لیتی، بلوا لیتی مجھے، انکل کے سامنے اتنی شرمندگی ہوئی مجھے۔ ہنا اس پر حاوی تھی۔ اچھا، سو سوری، میں گھبرا گئی تھی، اسی لیے کہتی ہوں انسانوں میں اٹھا بیٹھا کرو، عادت پڑے گی تمہیں بھی۔ وہ اپنے کپڑے لیے گرمی گرمی کا شور کرتی نہانے چلی گئی تھی۔ ابیہا نے گہری سانس کھینچی، اس کے تمام دلائل اندر ہی اندر دم توڑ گئے تھے۔ وہ ہنا سے شکایت کرنا چاہتی تھی، مگر ہنا کی چرب زبانی کے آگے اس کی چلتی کہاں تھی۔ ابیہا نے بستر کی چادر جھٹک کر ٹھیک کی تو ہنا کا پرس نیچے جا گرا اور کھل گیا۔ ابیہا ٹھٹکی، پھر حیرت اور بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ پرس جو دوپہر تک خالی ہو چکا تھا، اس وقت بڑے بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابیہا نے گھبرا کر پرس بند کر کے تکیے کے پاس ڈال دیا۔ تو کیا ہنا اپنے انکل سے پیسے مانگ کر لائی ہے؟ اسے عجیب سا لگا۔ ہنا گنگناتی ہوئی لوٹی تو ابیہا نے دل میں چپتی یہ بات پوچھ ڈالی تھی۔ وہ گڑبڑائی، پھر بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی اعتماد سے بولی، بڑی مہربان ہے مجھ پر، تمہیں بتایا تو تھا ان کی اولاد نہیں۔ ابیہا مطمئن ہو گئی۔ ہنا آئینے کے سامنے کھڑی بلند اور خوشگوار آواز میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ بیا یار، رباب کے بھائی کے نکاح کی تصویریں تو دیکھو چل کے۔ ہنا نے آ کر اسے آفر دی تھی، وہ نوٹس بنانے میں محو تھی۔ ہمارا کیا تعلق اس نکچڑی سے، رہنے دو، ابیہا نے صاف انکار کر دیا۔ میں تو دیکھ بھی آئی، اتنا زبردست کپل ہے اور کافی امیر فیملی ہے رباب کی۔ وہی، خود اچھی فیملی سے تعلق ہونے کے باوجود امیر لوگوں سے امپریس ہونے کی بیماری۔ ابیہا نے اسے گھوڑا، پھر نصیحت کی، بیٹھ جاؤ، بلکہ اپنے نوٹس کمپلیٹ کرو، فائنل ایگزامز ہیں، پاس نہیں ہونا؟ کون کمبخت پاس ہونے کے لیے پڑھتا ہے، ہم تو بس ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں چندر مکھی، وہ دیوداس اسٹائل میں بولی تو ابیہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جگمگا اٹھی۔ چلو بھی، ساری لڑکیاں جمع ہے وہاں۔ ہنا نے بضد اسے بھی اٹھانا چاہا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ تم بھول رہی ہو، پچھلے 3 سالوں سے وہ ہر ٹیسٹ اور ہر ایگزام میں مجھ سے مقابلہ کر رہی ہے، پکی دشمن ہے وہ میری۔ تو تم بھی کبھی 2-4 نمبر پیچھے رہ جایا کرو اسے، ہر بار پوزیشن کیوں لے کر آتی ہو اور اس کا دل خراب کرتی ہو؟ ہنا نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ یہ پوزیشن لینا میری مجبوری ہے ہنا، اپنی آئندہ پوزیشن بہتر بنانے کے لیے۔ وہ بس مردگی سے سوچ رہی تھی۔ چلو نا یار، دیکھو نا وہ کتنا ہینڈسم ہے،
دیکھو تو کیا ہینڈسم لڑکے ہیں ان کی فیملی کے، بلکہ ڈیشنگ۔ وہ یقیناً تصویریں دیکھ کر، بلکہ اچھی طرح سے دیکھ کر آئی تھی۔ ہنا کی اپنی ہی فطرت تھی، مگر ابیہا کا نہ تو رباب کے بھائی کے نکاح کی تصویریں دیکھنے کا موڈ تھا اور نہ ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ لڑکے۔ ہنا اس کے پاس سے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ ابیہا اطمینان سے اپنے نوٹس مکمل کرنے لگی۔ وہ بہت خوف زدہ تھا، ان کے ساتھ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمہاری جگہ اگر میں اپنی بہن کی نند کو کالج سے پک کرنے جا رہا ہوتا تو اٹھتا ہوا جاتا۔ انہیں جیسے اس کی بدذوقی کا احساس دلایا تھا۔ تم صرف اپنی نہیں بلکہ کسی کی بھی بہن کی نند کو اٹھتے ہوئے لینے جا سکتے ہو۔ موئز نے دانت پیسے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو گے تو کافی رومانس محسوس ہوگا اس سارے سلسلے میں۔ ان کے مشورے پر وہ رک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ رومانس کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ بہن کی نند اور بھائی کی سالی سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ رومانٹک ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ آنکھ دبا کر ہنسا تو موئز کا دل چاہا ایک گھونسا تو اسے رسید کر ہی دے۔ سفیر آؤٹ آف سٹی تھا، رباب نے ہی زارا سے کہا ہوگا، تبھی زارا نے جھٹ رباب کو کالج سے پک کرنے کی ذمہ داری موئز پر ڈال دی تھی۔ عزت مل رہا ہے نا اس کے موبائل کی لائن، ورنہ اسی سے کہتی۔ زارا نے ریکویسٹ کی تھی سو اسے ہاں کرتے ہی بنی، اور اب اسی بات کو لے کر اون اسے چھیڑ رہا تھا۔ اون اپنی بائک نکالنے لگا۔ موئز نے ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آج تک زارا کو اس کے کالج سے لینے نہیں گیا تھا، کجا اس کی نند کی ذمہ داری؟ وہ حد درجہ کوفت کا شکار تھا۔ رباب مسکراتی بیدار کھڑے موئز کی طرف بڑھی۔ ہیلو۔ موئز نے بدقت تمام ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلائی۔ اپنی دھن میں چلتی ابیہا کو ہنا نے کوہنی سے ٹھوکا دے کر متوجہ کیا۔ وہ دیکھو، رباب جا رہی ہے ہینڈسم ہیرو کے ساتھ۔ ابیہا کو اس کی ایسی حرکتیں بہت عجیب لگتی تھیں، مگر پھر بھی بے اختیار ہی اس نے مڑ کر دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے موئز احمد کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ انجانی سی دہشت پل بھر میں اس کا گھیراؤ کر گئی۔ تیزی دیکھو اس لڑکی کی، بھابھی رخصت ہو کر آئی نہیں اور اس نے بھابھی کے بھائی کو اپنے چکر میں پھنسا بھی لیا، ہنا کہہ رہی تھی۔ تو یہ سمجھانا تھا امتیاز احمد کا، رباب کی فیملی۔ ابیہا کو احساس ہوا کہ اس پر زندگی کے دروازے بند کرنے والے خود زندگی سے ہر طرح کا لطف کشید کرنے میں مصروف تھے۔ اس کا دل عجیب سے جذبات کا شکار ہونے لگا، اور اسی شام اس نے بگڑتی کیفیت میں امتیاز احمد کو فون کیا تو ان کا آفس ٹائم ختم ہونے ہی والا تھا۔ لائن ملتے ہی وہ بنا سلام دعا کے سپاٹ لہجے میں بولی، مجھے آزاد کر دیں امتیاز احمد۔ جی؟ وہ شاید حیران ہوئے۔ ابیہا کو ان کی اداکاری پر غصہ آیا تھا۔ اس کا نام تو اسکرین پر دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ طلاق چاہیے، آزادی چاہیے مجھے اس بندھن سے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، موئز احمد بات کر رہا ہوں میں۔ دوسری طرف سے انتہائی کاٹ دار لہجے میں کہا گیا تھا تو ابیہا کو خون اپنی رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امتیاز احمد کی کال موئز بھی اٹینڈ کر سکتا ہے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ویڈیو پہ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ میرے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔